معزز دوستو، دجال کا ظہور کب اور کیسے ہوگا؟ دجال کے ظہور کے بعد اور اس سے پہلے کون کون سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوں گے؟ مزید یہ کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات اور فتنہ دجال کے متعلق حق اور سچ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ناظرین گرامی، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری بڑی علامت خروج دجال ہے۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جیل ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں، اور ایسے بدترین شخص کا نام دجال شاید اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کی مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل اور ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ واضح رہے کہ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا ہے۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی۔ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے یہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو کہ دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ دوستو، احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اس لیے دجال کا ثبوت متعدد صحیح احادیث میں بھی موجود ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت حذیفہ بن سید غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابت الارض یعنی ایک ایسے جانور کا نکلنا جو ہر چیز کو کھا جائے گا، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں، تیز ہوا اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح احادیث کے مطابق دجال یہودی ہوگا اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ یہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف معجزے ظاہر فرمائیں گے، جیسا کہ یہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور آسمان کو بارش کا حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، پس وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ صرف یہی نہیں، دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، حتیٰ کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ صحیح احادیث کے مطابق ان 2 شہروں میں فرشتوں کا پہرا ہوگا اور اسی لیے یہ ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ معزز دوستو، دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے تو دمشق میں مقیم ہوں گے۔ اسی دوران شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ یہ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا اور اس دوران بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یمن سے یہ مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا، لیکن وہاں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ اس دوران مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے لوگ گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ دوسرا، مدینہ منورہ میں موجود قبیلہ بنو تمیم کا ایک نوجوان دجال سے مناظرہ کرے گا۔ دجال اس نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ پھر یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچ جائے گا تو یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔
آپ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ہاتھ میں ہوگا اور دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ یہ بڑی شدت کی لڑائی ہوگی۔ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔